آداب، میں ہوں محمد رفیع احمد۔ پہلے خاص خبریں۔ آج سے ختم ہو رہا ہے پارلیمنٹ کا مانسون سیشن۔ راجیہ سبھا میں مرکزی مملکتی وزیر پارلیمانی امور مرلی دھرن نے کیا انکشاف۔ غیر ملکی فنڈ کنٹرول ترمیمی قانون راجیہ سبھا میں منظور، رضاکار تنظیموں کے لیے اب آدھار لازمی۔ اپوزیشن قائدین آج شام صدر جمہوریہ سے کریں گے ملاقات، زرعی بلز پر اپنے خدشات کو کریں گے پیش۔ کلکٹرز کے ساتھ چیف سیکریٹری سومیش کمار کی جائزہ میٹنگ، دھرانی پورٹل اور غیر مجاز لے آؤٹس کو باقاعدہ بنانے کی ہدایت۔ اور اب تفصیل۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنے کے لیے حکومت سفارش کرے گی۔ پارلیمانی امور کے مملکتی وزیر وی مرلی دھرن نے یہ جانکاری دی۔ انہوں نے راجیہ سبھا کو حکومت کے فیصلے کے بارے میں واقف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ ایوان کو ملتوی کرنے سے قبل کچھ اہم بل لوک سبھا میں زیر التوا ہیں جنہیں منظور کر لینا ہے۔ حکومت کووڈ کے بڑھتے خطرات کے پیش نظر پارلیمنٹ کے اجلاس کی مدت کو کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کووڈ سے متاثرہ 7 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے اعلیٰ اور وزرائے صحت کے ساتھ آج اعلیٰ سطحی کی ایک ورچوئل میٹنگ کی صدارت کریں گے، جس میں کووڈ کی صورتحال اور کووڈ سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ ملک کے 63% سے زیادہ زیر علاج مریض ان 7 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ہیں۔ یہ 7 ریاستیں ہیں: مہاراشٹر، آندھرا پردیش، کرناٹک، اتر پردیش، تمل ناڈو، دلی اور پنجاب۔ راجیہ سبھا میں آج فارن فنڈ کنٹرول بل منظور کر لیا گیا۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ نتیانند رائے نے آج صبح راجیہ سبھا کو بتایا کہ حکومت نے دیگر ممالک سے نقد یا اس طرح کے احتیاط پر نگرانی کو مزید سخت کرنے کے لیے 2010 کے غیر ملکی فنڈ کنٹرول ایکٹ میں ترمیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے اس بل پر بحث پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غیر ملکی فنڈ کے اس غلط استعمال کو روکنے کے لیے نیا قانون لایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ملک کے معاشرتی حالات پر غیر ملکی فنڈ کے اثر و رسوخ کو روکنے میں مدد ملے گی۔ زرعی بلوں کی منظوری کے خلاف اپوزیشن قائدین آج شام 5 بجے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند سے ملاقات کریں گے۔ اس ضمن میں صدر جمہوریہ نے انہیں شام 5 بجے کا وقت دیا ہے۔ کورونا کے پیش نظر صرف 5 قائدین کو ہی ملاقات کی اجازت ہوگی۔ یہ اپوزیشن قائدین زرعی بل کو لے کر اپنے خدشات سے صدر جمہوریہ کو واقف کروائیں گے۔ واضح رہے کہ این ڈی اے میں شامل شرومنی اکالی دل کے صدر اس ضمن میں پہلے ہی صدر جمہوریہ سے ملاقات کر چکے ہیں۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی ہدایت پر ریاست کے چیف سیکریٹری سومیش کمار تمام اضلاع کے ضلع کلکٹرز کے ساتھ دھرانی پورٹل کے ضمن میں ویڈیو کانفرنسنگ کر رہے ہیں۔ غیر زرعی اراضیات کی تفصیلات آن لائن میں شامل کرنے، رجسٹریشن اور تحصیلداروں کو رجسٹریشن کی اضافی ذمہ داری و دیگر بنیادی سہولتوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ آن لائن پر شامل کیا جانے والا ڈیٹا کی تصحیح کے لیے ایڈیشنل کلکٹرز کو نوڈل آفیسر بنایا گیا ہے اور ذمہ داری ان کو سونپی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریتو ویدیکا کی تعمیرات، LRS، خوانچہ فروشوں، شمشان گھاٹ کی تعمیر و دیگر امور کا بھی جائزہ لے رہا ہے۔ نئے ریونیو قانون کے مطابق دھرانی پورٹل کو تیار کیا جا رہا ہے۔ کل چیف منسٹر نے اعلیٰ سطحی اجلاس میں اس کا جائزہ لیا۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے تعلیمی سال 2020-21 کے لیے انٹرمیڈیٹ سال اول اور سال دوم کے نصاب میں 30% کمی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کورونا وائرس کی وبا اور اس کے بعد لاک ڈاؤن کی وجہ سے 4 ماہ کے دوران کلاسز کا نقصان ہوا ہے، جس کے پیش نظر نصاب میں کمی کی گئی ہے۔ انٹر سال اول اور دوم کے مضامین تاریخ، معاشیات، پولیٹیکل سائنسز، جغرافیہ، کامرس اور اکاؤنٹنسی کا نصاب 30% کم کر دیا گیا ہے۔ سائنسی مضامین کے نصاب میں کمی کی بنیاد سینٹرل بورڈ آف ایجوکیشن کے نصاب میں کمی کے حساب سے رکھی گئی ہے۔ سید شاہ حبیب الدین قادری، ایڈیٹر ماہنامہ تلنگانہ محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کا کل انتقال ہو گیا۔ وہ 56 برس کے تھے۔ سید حبیب الدین قادری دوردرشن اردو سیکشن سے بھی جز وقتی طور پر وابستہ تھے۔ انہوں نے ایک بہترین نیوز اینکر کے طور پر دوردرشن میں خدمات انجام دیں۔ سید حبیب الدین قادری کے انتقال پر دوردرشن RNU یونٹ سے وابستہ افراد نے اپنے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔
مرکزی حکومت حاملہ خواتین، زچاؤں اور چھوٹے بچوں کے لیے تغذیہ بخش غذا فراہم کرنے کے مقصد سے پردھان منتری پوشن ابھیان اسکیم پر عمل کر رہی ہے۔ آنگن واڑی مراکز کے ذریعے استفادہ کنندگان کو تغذیہ بخش غذا دی جاتی ہے، تاہم کورونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال کی وجہ سے اب یہ غذائی اشیاء استفادہ کنندگان کے گھروں تک راست طور پر پہنچائی جا رہی ہیں، جس کو لے کر استفادہ کنندگان میں کافی مسرت پائی جاتی ہے۔ ورنگل ضلع کے آرے پلی کے استفادہ کنندگان نے مسرت کا اظہار کیا۔ پوشن ابھیان اسکیم کے تحت حاملہ خواتین، زچاؤں اور چھوٹے بچوں کو ICDS کے عہدیدار غذائی اشیاء سپلائی کر رہے ہیں۔ ورنگل اربن میں 296 آنگن واڑی مراکز ہیں۔ 897 کی آبادی پر ایک آنگن واڑی مرکز بنایا گیا ہے۔ تغذیہ سے متعلق شعور بیدار کرنے کے لیے انہیں آن لائن تربیت بھی دی جا رہی ہے۔ اب 10 دن کے ایک بار انڈے، پیاز، تیل، چاول سب گھر کو دے رہے ہیں۔ منتھلی کے ایک بار آنگن واڑی میڈم آپ کو گروتھ کیسا ہے بول کو معلوم کر لے رہے۔ گروتھ اچھا ہے، اب 6 منتھس پریگننٹ ہے، ویٹ 63 ہے۔ اور جب سے کووڈ آیا ہے ہمیں آن لائن مطلب موبائل میں ڈیسائڈ کا وہ کچھ پروگرام ہے، اس میں سے کچھ رائمس اور ویڈیوز بچوں کو کیسا سکھانا، کیا بولنا اور باڈی پارٹس سب ایسا ویڈیوز رہتے، اس سے ہم ان کو سکھا دیتے ہیں۔ لائک منتھلی آ کے فرسٹ کو ویٹ چیک کراتے، اس میں ایگس ایسا چاول 75 گرامس، تیل دال 15 گرامس، تیل 5 گرامس ایسا پر ڈیلی ایک ایگ بول کے ایسا دیتے۔ اس کے حساب سے کووڈ سے پہلے ایسا یہیں فوڈ کھلا دیتے تھے، اس کے بعد اب ایسا دے رہے 15 ڈیز کو ایک بار۔ اور وہ پروگرام میں جو کچھ بھی رہتا ٹائم نکال کے ان کو سکھا دیتے ہیں، اور بکس بھی دیے کچھ ورک بکس، اس میں کبھی کبھی پریکٹس کرا دیتے، مطلب تھنگس کے بارے میں پکچرس، کلرس وہ سب کراتے رہتے۔ اور سوشل ایکٹیویٹیز اس میں کچھ رہتے پینٹنگس کا وہ کچھ سکھا دیتی میں۔ ہندوستان اور چین نے دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی علاقوں پر صورتحال کو مستحکم کرنے کے بارے میں وضاحت اور گہرائی کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ ہندوستان اور چین کے سینئر کمانڈروں نے پیر کو فوجی کمانڈروں کی سطح کے چھٹے دور کی میٹنگ کی۔ سینئر کمانڈروں کی میٹنگ کے ایک مشترکہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ دونوں ملکوں نے اپنے اپنے رہنماؤں کی طرف سے اہم اتفاق رائے جلد از جلد علم کرنے، اس علاقے کے بارے میں بات چیت کو مستحکم کرنے، غلط فہمیوں اور غلط کو دور کرنے، سرحد پر مزید فوجیوں کو بھیجنے سے روکنے، علاقے میں صورتحال کو ایک طرفہ طور پر بدلنے سے گریز کرنے اور ایسی کوئی کارروائی کرنے سے بچنے پر رضامندی ظاہر کی گئی جس سے صورتحال پیچیدہ ہو۔ دونوں ملکوں نے فوجی کمانڈر کی سطح کے 7ویں دور کی میٹنگ جلد از جلد منعقد کرنے، علاقے میں موجودہ پریشانیوں کو مناسب طریقے سے حل کرنے کے لیے قابل اقدامات کرنے اور سرحدی علاقے میں امن و سکون کی مشترکہ طور پر حفاظت کرنے سے بھی اتفاق کیا۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں کووڈ 19 کے 44,90,000 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جو دنیا میں سب سے زیادہ تعداد ہے۔ نئی دلی میں صحت کے سیکریٹری راجیش بھوشن نے کہا کہ کووڈ 19 کی کل کیسوں میں بھارت کے 17.7% کیسز ہیں۔ البتہ جہاں تک صحتیاب ہونے والے مریضوں کا تعلق ہے، کل صحتیاب مریضوں میں سے بھارت کے 19.5% مریض ہیں۔ صحت کے سیکریٹری نے کہا کہ صحتیابی کی شرح بہتر ہو کر 80.86% ہو گئی ہے اور پچھلے 24 گھنٹوں میں ایک ہی دن کے اندر 1 لاکھ مریض صحتیاب ہوئے ہیں، جو ایک دن میں صحتیابی کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ ابھی تک 6.5 کروڑ سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں اور ایک ہی دن میں 12 لاکھ ٹیسٹ کیے گئے۔ نیتی آیوگ کے صحت سے متعلق رکن ڈاکٹر VK پال نے کہا کہ مجموعی صورتحال قابو میں ہے اور ملک اس لڑائی سے مؤثر طور پر نمٹ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب سبھی ٹیسٹ ملک ہی میں تیار کی گئی کٹس کے ذریعے کیے جا رہے ہیں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اور یونیسیف کے اشتراک سے آج ایک ویبینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس ویبینار کے انعقاد کا مقصد کورونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال کے بارے میں لوگوں میں شعور بیدار کرنا اور کس طرح اسے نمٹا جائے اس کی تربیت فراہم کرنا ہے۔ یونیسیف کی جانب سے چلائے جا رہے فلاحی پروجیکٹ نور یعنی قیادت برائے سماجی تبدیلی کو بھی اجاگر کیا گیا۔ ویبینار کے ڈائریکٹر اور ڈپارٹمنٹ آف ماس کمیونیکیشن کے ہیڈ پروفیسر فریاد احمد کے بشمول یونیسیف کے ذمہ داروں سیما کمار، مرلی کرشنا، روی کانت و دیگر نے اس ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے جانکاری فراہم کی۔ کورونا ویکسین تیار کرنے والی ہندوستانی دوا ساز کمپنی بھارت بائیوٹیک نے واشنگٹن یونیورسٹی کے اسکول آف میڈیسن سے لائسنسنگ کا معاہدہ کیا ہے۔ کورونا ویکسین تیار کرنے والی ہندوستانی دوا ساز کمپنی بھارت بائیوٹیک نے واشنگٹن یونیورسٹی کے اسکول آف میڈیسن سے لائسنسنگ کا معاہدہ کیا ہے۔ کووڈ وائرس نیزل اسپرے ویکسین پر واشنگٹن یونیورسٹی کے اسکول آف مینجمنٹ کے محققین تحقیق کر رہے ہیں۔ بائیوٹیک نے نیزل اسپرے ویکسین کی سپلائی سے متعلق یہ معاہدہ کیا۔ امریکہ، جاپان اور یورپ کو چھوڑ کر ہندوستان کے بھارت بائیوٹیک کمپنی کو ہی یہ موقع ملا ہے۔
اقوام متحدہ کے اجلاس میں چین کے صدر طیب اردوغان کی جانب سے جموں کشمیر کے مسئلے کو اٹھانے پر ہندوستان نے شدید احتجاج کیا ہے۔ ہندوستان نے یہ واضح کیا کہ جموں کشمیر ہندوستان کا داخلی معاملہ ہے، اس میں کسی کی بھی کوئی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل نمائندے پی ایس تریمورتی نے کہا کہ وہ دیگر ملکوں کے خود مختاری کا احترام کرتے ہیں اور دیگر ملکوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہندوستان کی خود مختاری کا احترام کریں۔ مشترکہ کھمم ضلع کے علاقوں میں سیتاراما لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کے سیراب کرنے کے ضمن میں عوامی نمائندوں، ضلع کلکٹرز، انجینئرز کے ہمراہ ریاستی وزراء پی اجے ستیوتی راٹھوڑ نے حیدرآباد میں ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ محبوب آباد، کھمم، ملوگ اضلاع میں تمام اراضیات کو سیراب کرنے کے مقصد سے تعمیر کیے گئے اس پروجیکٹ کا تازہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ تلنگانہ حکومت نے 5 اکتوبر کو گڈز اینڈ سروس ٹیکس کونسل کے اجلاس سے قبل انٹیگریٹڈ گڈز اینڈ سروس ٹیکس کے بقایا جات 2641 کروڑ روپے فوری طور پر جاری کرنے کا مرکز سے مطالبہ کیا۔ تلنگانہ کے وزیر فائنانس ہریش راؤ نے آئی جی ایس ٹی سیٹلمنٹ پر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بہار کے ڈپٹی چیف منسٹر سشیل کمار مودی کے طلب کردہ کانفرنس میں حصہ لیتے ہوئے مرکز سے مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کو کورونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے رقم کی اشد ضرورت ہے، اس لیے مرکزی حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر بقایا جات کو ادا کرے۔ آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ آج سے ختم ہو رہا ہے پارلیمنٹ کا مانسون سیشن۔ راجیہ سبھا میں مرکزی مملکتی وزیر پارلیمانی امور مرلی دھرن نے کیا انکشاف۔ غیر ملکی فنڈ کنٹرول ترمیمی قانون راجیہ سبھا میں منظور، رضاکار تنظیموں کے لیے اب آدھار لازمی۔ اپوزیشن قائدین آج شام صدر جمہوریہ سے کریں گے ملاقات، زرعی بلز پر اپنے خدشات کو کریں گے پیش۔ کلکٹرز کے ساتھ چیف سیکریٹری سومیش کمار کی جائزہ میٹنگ، دھرانی پورٹل اور غیر مجاز لے آؤٹس کو باقاعدہ بنانے کی ہدایت۔